نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاح تھا وہ جھوٹ سے پاک و صاف تھا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح میں کسی کو تکلیف دینا، کسی کی تحقیر و تذلیل کرنا، یہ چیزیں نہیں تھی۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص مزاح کرتا ہے پھر تو جائز ہے، ورنہ ہمارے ہاں جو آج کل مزاح کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے پرینک کے نام پہ، جس میں لوگوں کی تحقیر و تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف و اذیت دی جاتی ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ سفید جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، تو اس طرح کا مزاح کرنا شریعت میں ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صرف سچ بات کہتا ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور مزاح فرماتے تھے اے دو کانوں والے۔ اسی طرح شمائل ترمذی کے ایک اور حدیث ہے جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح پر مبنی ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس نے عرض کی کہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہے، تو بطور مزاح فرمایا۔ دیکھیں اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، اذیت بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، اس کی تحقیر و تذلیل بھی نہیں ہے، اور بات بھی سچ ہے اور مزاح کا مزاح بھی ہے۔ تو اس طرح کی بات کہنا جو کلام سچ پر مبنی ہو، اس میں کسی کی اذیت و تذلیل و تحقیر نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، تو پھر جائز ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح بارگاہ رسالت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ عورت پریشان ہوئی اور پریشان ہو کر واپس لوٹی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بلاؤ اور اسے بتا دو کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں جوان عورت جائیں گی۔ جتنی بھی عورتیں ہیں جنت میں 30 سال کی عمر میں جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو سچ فرمائی، لیکن کلام کو تھوڑے سے دوسرے طریقے سے فرمایا، تو مزاح بھی ہو گیا اور کلام بھی درست رہا۔ تو مزاح میں شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے جو جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی کی اذیت و تذلیل تکلیف نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح مزاح کی عادت بھی نہ بنائی جائے اور بچوں سے بھی مزاح نہ کیا جائے، کیونکہ ان دونوں سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ مزاح کیا جائے، عادت نہ بنائی جائے، بچوں سے نہ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، اس میں تحقیر و تذلیل نہ ہو، تکلیف و اذیت نہ ہو، پھر مزاح مباح ہے، جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کے اس نمایاں اور روشن پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی سید المرسلین۔